بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دیکھیں، میں نے اٹھتے ہی فون پکڑا اور آپ لوگوں کے لیے وائس اوور سٹارٹ کر دی کہ میرے ریڈرز انداز ستم کی ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کل کچھ مصروفیات کی وجہ سے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر پائی، لیکن آج صبح اٹھتے ہی آپ لوگوں کے لیے فون پکڑ لیا کہ وائس اوور کروں جلدی سے اور پھر اپنے ریڈرز کے لیے ایپیسوڈ اپلوڈ کروں۔ تو ریڈرز دیکھیں، اب آپ کا بھی بنتا ہے نا اچھا رسپانس دینے کا۔ اگر آپ اچھا رسپانس دیں گے تو ہم ایسے ہی موٹیویٹ ہوں گے، ہمیں فکر ہوگی کہ ہمارے ریڈرز ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہیں، ناول کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اچھے اچھے کومنٹس کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس نے کومنٹ نہ کیا میں اس سے ناراض ہوں۔ خیر، چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کر چکے، اب مجھ سے سوال کرنے کا حق ہو چکے ہیں۔ ایسا بھی کیا کر دیا، بس شادی کروائی، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل بڑھانے کے لیے دوسری شادی کر لو۔ نائمہ کا سانس اٹکا تھا اپنی سسر کی آواز پر، اور اس کی ماں، وہ تو جیسے بولنے کا حق نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ان کے لیے وہی لفظ حرف آخر ہوتا تھا جو مرد بول دے۔ ٹھیک ہے، میں شادی کروں گا، لیکن اپنی مرضی، اور اس بار غلطی سے کوئی دھمکی دینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ سر ٹھنڈا لہجہ نائمہ کو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا ماں۔ ماں کے سر پر بوسہ دیتا روم میں چلا گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اس وقت تیسری سگریٹ پھونک رہا تھا، لیکن دل پر تو اس کے قربت کا ایک ایک پل جیسے چپک کر رہ گیا تھا۔ سائیں، آپ کیسے دوسری شادی کا سوچ سکتے ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے پاس آپ کے لیے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی سرخ آنکھوں کو رگڑتی گویا ہوئی، لیکن نظر اس کے ہونٹوں پر پڑتی وہ صدمے میں 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز اپنے ہونٹ دیکھ کر پل بھر کو شرمندگی ہوئی، لیکن پھر سے لاپرواہی طاری کر لی۔ اس وقت میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ میں کچھ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا۔ وہ بمشکل اپنا لہجہ نرم رکھتا بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کس قدر جنونی تھی اس کے معاملے میں۔ آپ کو خوش رکھوں گی، قربت چاہیے نا تو میں دوں گی، دوسری شادی نہیں کریں۔ وہ گلے کے بٹن کھولتی اس کے قریب ہوتی ہونٹوں کو چھونے لگی کہ مقابل کے سرسراتا تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ یا آپ اپنی حیا بھول چکی ہیں نائمہ وجدان؟ اس کا بازو دبوچتا کسی بے جان شے کی طرح دور کیا۔ میاں بیوی میں کیسی شرم؟ محبت کرتی ہوں آپ سے، اگر خود کو سونپ رہی ہوں تو کیوں نہیں میرے پاس آتے؟ وہ پھر سے قریب ہوتی اس کے چہرے پر بوسہ دینے لگی۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی شرم و حیا کا پاس نہیں آپ کو؟ مرد کو بیوی باحیا چاہیے ہوتی ہے، بے شک وہ خود کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی بولڈنس آپ کو میری نظروں سے گرا چکی ہے۔ اس کی گردن دبوچ گیا تھا وہ۔ اگر مرد کریں تو صحیح، اگر عورت ہو کر ساری جھجک کو ایک طرف کرتی آپ کے پاس آئی تو بے حیا۔ یہ کیسا انصاف ہے سائیں؟ آپ ہر بار مجھے لفظوں کے ایسے تیر مارتے ہیں، ایک اب تو وہ زخم مجھے ناسور بنتے محسوس ہو رہے ہیں۔ بہت ظالم ہیں آپ، خدا کریں جس سے محبت کرے نا وہ بھی ایسے ہی ٹھکرائے جیسے مجھے ٹھکرایا۔ اس کی آخری بات نے تو جیسے دل کے کئی ٹکڑے کیے تھے۔ اس کی گردن چھوڑتا وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ کھانستی اپنی دکھتی گردن اور اپنی ناقدری کا دکھ منا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ شاپنگ بیگ سے بھرا پڑا تھا۔
شاپنگ کی ہے تمہارے لیے، تمہیں بولتا تو ساتھ چلتی نہیں، اس لیے خود لے آیا۔ وہ موبائل پہ ٹائپنگ کرتا بظاہر تو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن دھیان کے سارے دھاگے اس سے جڑے تھے۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے شاپنگ کی تھی، یقیناً وہ فخر محسوس کرے گی، لیکن اس نے تو ایک نظر دیکھنے کے بعد دوسری بار دیکھا تک نہ تھا۔ یہ تمہاری راتیں رنگین کرنے کا معاوضہ تو نہیں ہے؟ سرد سپاٹ لہجے میں بولیں گے تو تلخ الفاظ تھے۔ وجدان کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن مقابل خود سے خوف کھاتے دیکھ کر وہ راستے میں ہی روک چکا تھا۔ اذیت دینا چاہتی ہو تو سامنے کھڑا جان سے مار دو، اف تک نہیں کروں گا جانو جی، لیکن اگر تم نے ہمارے رشتے کو گالی دی تو میرے قہر سے بچ نہیں پاؤں گی، وہ بازوؤں سے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ اینا کو لگا وہ خوف سے مر جائے، اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت اس کے گلے میں گلٹی معدوم ہوئی تھی۔ کیوں غصہ دلاتی ہو جب برداشت نہیں کر پاتی؟ اسے خود کے حصار میں قید کرتے ہوئے بولا، جو اس کے خوف سے ذرا سی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ جب جسم کی لرزاہٹ میں کمی آئی تو اسے خود سے دور کرنا چاہا، جو اسے خود کے حصار میں قید کیے بھول چکا تھا۔ ناشتہ کر لیا ہے؟ اس کے چہرے پر پڑی لٹوں کا کاپ چہک کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو جلدی سے ڈریس چینج کرو، میں ناشتہ لاتا ہوں۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے خوف سے جلدی سے سر ہلا گئی، کیونکہ وہ پھر سے اسی کمرے میں بند نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سائیں آپ کو کوئی کام تھا؟ جلدی سے آگے ہوئی۔ نہیں تم جاؤ، میں خود ناشتہ بنا لوں گا۔ سائیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، میں کھانا بناتی ہوں۔ نوکرانی نے جلدی سے پاؤں پکڑے۔ نوکری چھوٹ جانے کا ڈر بھی تھا، اتنی تنخواہ کہاں ملنی تھی اسے۔ نہیں نکال رہا میں نوکری سے، بس اپنی بیوی کے لیے کھانا خود بنانے لگا ہوں، وجدان نے کہا۔ وہاں موجود کتنوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ وہ مغرور تو خود اپنے پاؤں میں جوتے تک نہ پہنے وہ ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کروا چکا تھا، لیکن بیوی کے آنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ خود کمرے میں داخل ہوا تو پل میں دل تو جیسے باہر نکلنے کو تھا، جہاں وہ نم بالوں کے ساتھ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی، ہاتھ نوز فراق ڈوریوں سے الجھتے ہوئے تھے۔ گیلے بالوں کی وجہ سے کمر تک فراق جسم میں چپکی ہوئی، جو جسم کے خم واضح کر رہی تھی۔ سانولی رنگ دھلے دھلے نقوش مقابل کے دل تہوں بالا کر گئے تھے۔ اپنی گردن پر کسی مردانہ انگلیوں کا لمس پاتے ہی وہ بدک کر پیچھے ہوتی کہ وجدان نے اپنی سرسراتے ہاتھ کو پیٹ سے گزار کر اس کی کمر کو خود سے لگایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے۔ اپنے پیٹ اس کے ہاتھوں کی باکیاں اوپر سے گردن پر پڑتی سانسوں نے جیسے رہے اوسان بھی خطا کیے تھے۔ کچھ نہیں کر رہا۔ اسے پینک ہوتے دیکھ کر ڈوری باندھتا بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتا اس کے سر پر اچھے سے سیٹ کر گیا۔ اس کا یہ ایکٹ پہلی بار دل کو بھلا لگا تھا۔ وہ زخمی پاؤں سے چلنے لگی۔ اگلے ہی پل اپنے آپ کو اس کی گود میں محسوس کر کے بے ساختہ چیخ اٹھی۔ چھوڑے مجھے، کیا مسئلہ ہے؟ شرم حیا بیچ کھائی ہے؟ اتنے نوکرانیوں کے سامنے اس طرح گود میں اٹھانے پر بے ساختہ شرم نے آن گھیرا تھا۔ بقول تمہارے میں بے شرم ہوں تو بس ٹیگ
پر پورا اترنا میرا فرض ہے کیونکہ یہ نام مجھے میری بیوی نے جو دیا ہے اور بیوی کی ماننا مجھ پر لازم ہے۔ اس کے گال پر کس کرتے ہوئے آنکھ دبائی اور کرسی گھسیٹتے اسے بٹھایا۔ اگر ناشتہ کرنے میں کوئی دقت پیش آ رہی تو میں اپنے ہاتھوں سے کھلا سکتا ہوں۔ اسے ہنوز خالی پلیٹ میں انگلیاں چلاتے دیکھ تو کہا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ جلدی سے کھانے لگی۔ مبادل کہیں واقعی وہ شروع نہ ہو جائے۔ اس کی حرکت مقابل نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ احساس شرمندگی سے اینا کا چہرہ سرخ تانبے کی طرح ہوا تھا۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، شام تک چکر لگاؤں گا۔ اسے ناشتہ کرواتے، اس کے ماتھے پر کس کرتا جلدی سے اٹھا۔ سردار سائیں، کس بات کی پریشانی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ حماد دیکھ رہا تھا، اس کے چہرہ پر سوچ کی پرچھائیاں۔ گناہ کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا۔ جب وہ مجھے دیکھتی ہے تو اس کی نظروں میں تیرتی نمی سے دل چیرتا ہے میرا۔ میں خود کے نظروں میں گناہ گار ٹھہرا ہوا آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ فریادیں کرتی سامنے آ جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے خود کو گولی مار دوں۔ کیوں کیا میں نے وہ گناہ؟ وہ بولتی نہیں ہے۔ میں چاہتا اس کے چہرے پر وہی چمک واپس آ جائے جیسی وہ پہلی تھی۔ سائیں، آپ دو راستوں کے مسافر بن رہے ہیں اور ایسے مسافر کی منزل ممکن نہیں۔ اس کے اشارے سے بخوبی واقف تھا وہ۔ میری بیوی صرف اینا وجدان ہے۔ نائمہ کے پاس سوائے میرے نام پہ حکم چلانے کے کچھ بھی نہیں۔ سائیں، وہ بھی بیوی ہے آپ کی۔ جانتے ہو عزت ہے وہ میری، لیکن کچھ چیزیں ڈھکی چھپی اچھی رہتی ہیں جو بیان نہیں کی جاتی۔ بس یہی سمجھ لو میرے لیے وہ گناہ کی پوٹلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے اپنی منکوہا کو دیکھا جو پنک شرٹ اور وائٹ پلازو پہنے سادہ دھلے سے اجلے چہرے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیوں کھڑی ہو یہاں؟ ایما کو سامنے دیکھ چہرہ کی تھکن تو دور ہو گئی تھی، لیکن بھرم بھی تو قائم رکھنا تھا۔ اپنے شوہر کا دیدار کرنے آئی ہوں۔ میرے شوہر کو توفیق نہیں ہوئی ملنے آ جائے۔ اب میرے پیروں پر مہندی تو لگی نہیں تھی۔ ہاں تو نہ آتی؟ کون سا پہلی بار دیکھ رہی یا میں نے سرجری کروا لی ہے؟ اور یہ فضول گوئی کم کیا کرو۔ اسے بازو سے دروازہ سے ہٹاتا گھر داخل ہوا۔ مجھے لگا تھا رومانٹک طریقے سے بات کرے گا۔ اس سڑے کریلے کو کیا پتا رومانٹک ہونے کا۔ وہ منہ بسوڑتی پیچھے سے بڑبڑاتی داخل ہوئی۔ اس کے ہولے سی بولی بات حماد کے کانوں تک پہنچی تو ہونٹ کو نہ دبائے اس نے مسکان روکی۔ یہ چھوٹا سا گھر جس میں 3 کمرے بنے، 7 کچن اور سامنے برآمدہ بنا، اس کے آگے صحن تھا جس میں مختلف پھول اور سبزیاں اگائی گئی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ جو مکمل طور پر صاف ستھرا تھا۔ ایک طائرانہ نظر ڈالے وہ واش روم میں گھس گیا۔ امی کہاں ہیں؟ وہ فریش ہوتا باہر نکلا، تولیہ سے بالوں کو خشک کرتا۔ جینز پہنے باہر نکلا۔ وہ باہر شلوار قمیض پہنتا تھا لیکن گھر میں زیادہ تر ٹراؤزر شرٹ ہی استعمال کرتا تھا تو سامنے اسے کھڑا پایا جو اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ خالہ گئی ہے وہ ساتھ والے گھر، ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو پتہ کرنے۔ اس کی نظریں محسوس کرتے وہ سر ہلا گیا۔ شرٹ نہیں پہنو۔
ایسے زیادہ اچھے لگ رہے ہو۔ وہ جو الماری سے شرٹ نکالنے لگا تھا، اس کی بات پر چہرہ سرخی جھلکانے والا تھا۔ اپنی نظریں قابو رکھو، شرم نہیں آتی ایسے مجھے دیکھتے ہوئے؟ تولیہ جن سے بال کو صاف کر رہا تھا جلدی سے باڈی کو کور کرنے۔ تم میرے ہو اور جو چیز اپنی ہو اسے دیکھنے میں کیسی شرم؟ جائیں کھانا کھا لیں۔ جا رہی پتہ نہیں سردار کی باڈی گارڈ کیسے بن گئے۔ بیوی کی پیار بھری نظریں تو برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اتنا کہتی روم سے باہر جا چکی تھی۔ ریڈرز پلیز مسٹیکس کو اگنور کیا کریں۔ رائٹر کا ناول ہے تو پھر مجھے بھی پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، جب خود لکھا ہو تو پھر مشکل نہیں ہوتی۔ خیر، وہ نائمہ بی بی، میں نے اپنے شوہر سے پوچھا